رہیے گا۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فاروق صاحب، یہ خبر آپ تک بھی پہنچی ہوگی کہ الیکشن کمیشن نے 11 فروری کی تاریخ دی ہے، گو کہ یہ ڈیفینیٹو اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ ابھی چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو کہ آپ پہلے صدر سے مشاورت کر کے آئیں۔ ان دونوں چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں تو اب اس پہ بہت زیادہ ہمیں لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے، اور الیکشن کمیشن میں جس طرح مجھے تیاری نظر آ رہی ہے کہ حلقہ بندیوں پر لوگوں نے کتنا شور کیا تھا، کتنا واویلا مچایا تھا، آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا کہ پتہ نہیں یہ جو حربے اختیار کیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، الیکشن کو کوئی غیر ضروری دورانی کے لیے التوا میں ڈالا جائے گا۔ تو میرے خیال میں وہ دیکھیں ساری حلقہ بندیاں ہو گئیں، جہاں نشستیں بڑھنی تھی وہاں بڑھ گئیں، جہاں کم ہونی تھی وہاں کم ہو گئیں۔ تو میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی وہ تو نہیں تھی۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اب ہر چیز میں شک و شبہ ڈالنے کی بجائے، مطلب اگر ایک بات آ گئی ہے اور 11 فروری کے لیے الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہہ دیا ہے، تو میرے خیال میں اس کو ہمیں لے لینا چاہیے، اور چیف جسٹس صاحب نے اس پہ انہیں رائے اور مشورہ دیا تو اس کو بھی پازیٹیو کانٹیکٹ میں لینا چاہیے۔ تو میرے خیال میں دیکھیں ہم تو تیار ہیں، ہمارے اسی مہینے یعنی اکتوبر میں ہم نے 3 جلسے کیے یعنی گزشتہ مہینے، اور تینوں جلسے ہمارے بہت ہٹ جلسے تھے، بہت بڑے اور کامیاب جلسے تھے۔ یہ صرف انہی ٹاؤنز کے تھے، ملیر اور اس کے بعد اورنگی ٹاؤن اور پھر اس کے بعد لیاقت آباد۔ یہ کوئی باہر سے لوگ نہیں آئے تھے، اور جو لوگوں کا جوش و خروش ہے وہ اسی طرح کا روایتی جوش و خروش ہے جو ایک ایم کیو ایم کا خاصا ہوا کرتا تھا۔ تو ایم کیو ایم از بیک ان ایکشن، ایم کیو ایم از ریڈی فار الیکشن، اور ایم کیو ایم کے جو حلقہ بندیوں کا مطالبہ تھا مردم شماری کے بعد، تو سب سے زیادہ ایم کیو ایم کو ہی گھسیٹا جاتا تھا اور اس پر یہ بات ڈالی جاتی تھی، لیکن ایم کیو ایم کی تیاری ہے، ہماری امیدواروں کا چناؤ ہو رہا ہے، اس کی سلیکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے، تنظیم نو کا کام بھی ساتھ چل رہا ہے مشق سخن جاری۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، اور ساری چیزیں ساتھ چل رہی ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، یک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ تو ہم تو ملٹی ٹاسکنگ میں بلیو کرتے ہیں، ہم تو بہت سارے کام ایک ساتھ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا فاروق صاحب، لیکن کہیں سے تو نقطہ آغاز ہونا ہے نا، پچھلے کچھ مہینوں سے الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، کب ہوں گے، پھر صدر کا معاملہ، پھر الیکشن کمیشن کا معاملہ، آپس میں دست و غریبت تو شاید سخت لفظ ہے لیکن ایک رسہ کشی والا معاملہ۔ اب جا کے ایک تاریخ سامنے آئی ہے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو گلاس ہاف فل دیکھنا چاہیے، پازیٹیو نظر دیکھنا چاہیے کہ اب تاریخ آ گئی ہے، مشاورت ہو جائے گی، اس کے بعد مزید چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی؟ دیکھیں کتنے ٹاک شوز میں لوگوں کو کتنا سٹریس دیا، کتنے ٹاک شوز میں مختلف جماعتوں نے سپینر ڈال کے یہ سوال پوچھ کے یہ کنفیوژن اور الجھن پیدا کر کے کہ یہ حلقہ بندیوں کے بہانے سے جو ہے وہ الیکشن غیر ضروری التوا میں چلے جائیں گے۔ تو ان ٹاک شوز کا کیا فائدہ ہوا؟ حلقہ بندیاں ہو گئی نا، ایک بندیاں ہوئی نا، اسے کتنی تاخیر ہو گئی؟ ایسا کون سا کئی مہینے اور سال لگ گئے؟ اب اگر ایک تاریخ آ گئی ہے تو لوگوں کو اس پر بہت آپٹیمسٹ ہونا چاہیے، بہت پازیٹیو رسپانس دینا چاہیے، اور مزید لوگوں کو کنفیوز کرنے کی بجائے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ جب یہ ساری چیزیں فائنل ہو جائیں گی تو پھر ہمارے بہت ساری ٹاک شوز کے لیے پھر مواد کیا رہ جائے گا جس پر ساری پارٹیاں آپس میں لڑے، ایک دوسرے کے دستوں گرے مانو، اسی میں پالیٹکس ہوتی ہے کہ تاریخ آئے گی نہیں آئے گی، 90 دن ہو گئے۔ میرے خیال میں لوگوں کو بھی ان کا کام کرنے دے، تیاری کرنے دے، ورکرز تیار ہیں، ہم تیار ہیں، تو بس ہم تو اپنی بات کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے۔ فاروق صاحب، ٹاک شوز کا کانٹینٹ تو کہیں نہ کہیں سے آ جائے گا، جیسے تاریخ آ گئی ویسے کانٹینٹ بھی آ جائے گا، لیکن آپ سے یہ سوال ہے کہ بطور ریپرزنٹیٹیو ایم کیو ایم، کیونکہ اب ہم زاہد خان سے بھی ہم بات کر رہے تھے، انہوں نے بھی کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ تاریخ ابھی آئی ہے، شیڈیول آیا نہیں آیا، تو آپ بطور ریپرزنٹیٹیو ایم کیو ایم آپ کے جماعت کے کیا تحفظات ہیں اگر تو ہیں کہ اس تاریخ پہ؟ دیکھیں میں نے تو کہا کہ ہم تو اگر کل الیکشن ہوں گے تو ہم کل بھی تیار ہیں۔ ہمارے 3 جلسوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم نے مایوسی سے لوگوں کو نکال کر امید کی طرف گامزن کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا، اگر کہیں کوئی لوگوں میں ناراضگی تھی تو اس کے لیے ہم نے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے، ہم نے اپنا ایک ایجنڈا دے دیا ہے کہ بھائی
اقتدار میں اور وزارتیں لینے اور حکومت میں جانے سے زیادہ اہم لوگوں کے مسائل حل کرنے. مہنگائی ہے، بجلی کے مسائل، پانی کے مسائل، پھر گیس کی لوڈ شیڈنگ، پھر اسٹریٹ کرائم دیکھیں کس طرح ہمارے نوجوان جو ہے وہ بہیمانہ ان کا قتل ہو رہا ہے، لوگوں کا بے قصور معصوم شہریوں کا، اور کراچی میں سب سے زیادہ یہ ہو رہا ہے، اور کراچی سب سے زیادہ اگنور ہو رہا ہے. تو ہمیں تو یہ ساری انتخاباتی تیاری کے ساتھ اصل میں کراچی میں جو مختلف زبان بولنے والے مختلف علاقے کے پاکستانی، ان سب کو آپس میں جوڑ کے کراچی کی اونرشپ دینی ہے. وہ بہت زیادہ اہم ہے. پاکستان کی جو یہ سنگین اس وقت جو معاشی بحران ہے اس کو ازالہ کرنے کے لیے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، تو یہ سارے مسائل کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا. الیکشن کا مقصد صرف ہمیں جیتنا یا سیٹیں لینا تھوڑی ہے. پھر کیا حکمت عملی ہے، کیئر ٹیکر حکومت کہاں تک معیشت کو مستحکم کر سکتی ہے، پھر اس کے بعد آنے والی حکومت کے لیے کیا چیلنجز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ ضروری باتیں ہیں جس پر ہمیں بات کرنی چاہیے. صحیح. بہت شکریہ فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.